بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تنہائی و یکتائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نئے عیسوی سال، انگریزی سال کا پیغام۔ آج سن 2021 کا پہلا دن ہے جسے دنیا 1 جنوری کے نام سے جانتی ہے۔ 31 دسمبر اور 1 جنوری کا بہت سارے لوگ، دنیا والے بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور اس کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسی ہی 31 دسمبر کی رات 12 بجتا ہے، ہر طرف نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں۔ 1 جنوری کی مناسبت سے، نئے سال کی مناسبت سے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو کا پیغام پیش کیا جاتا ہے۔ زبانی طور پر بھی لوگ مبارکبادی پیش کرتے ہیں ملاقات کر کے، اور سوشل میڈیا پر میسجوں کے ذریعے بھی مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تحفے تحائف کا اہتمام ہوتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، پٹاخے داغے جاتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، اور دنیا کا ہر گناہ اس رات میں انجام پاتا ہے۔ فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کا ایک طوفان نظر آتا ہے۔ اس مناسبت سے بہت سارے لوگ نیا سال منانے کے لیے پارکوں میں گھومنے جاتے ہیں۔ خاص طور پر دوستوں کو ڈنر دیا جاتا ہے، بہت سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ مال اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، کتنی جانیں اس میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ سارے کام غیر مسلم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ نوجوان جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جن کے یہاں دینی ماحول نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرنے میں بہت سارے ان کے ساتھ کام کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ 1 جنوری جسے نیا سال سمجھ کر کے خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے، مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، دراصل یہ انگریزی سال کا پہلا سال ہے، عیسوی سال کا پہلا سال ہے۔ اسلامی سال کا آغاز تو محرم الحرام سے ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اسلامی سال کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں۔
محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ آ گیا، ماتم کا مہینہ آ گیا، ڈھول اور باجے کا مہینہ آ گیا۔ تو اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے۔ تو جب انگریزی سال کا آغاز 1 جنوری سے ہو رہا ہے تو یہ ہمارا سال ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمارا سال نہیں ہے تو پھر جشن منانے کا کیا مسئلہ، مبارکبادی پیش کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری بہت بڑی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ سب کچھ عیسائیوں کی ایجاد کردہ ہے، عیسائیوں کی ایجاد ہے، انگریزوں کی تخلید ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا، ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہود و نصارہ جو ہمارے اسلام کے سخت دشمن ہیں، وہ آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نئے نئے منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلم نوجوانوں کو دین سے، اسلام سے کیسے پھیرا جائے، ان کو دین سے کیسے ہٹایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا، محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی جشن منانا، مبارکبادی پیش کرنا، نئے سال کی مبارکبادی دینے کا بھی اسلام میں تصور نہیں۔ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے، تو انگریزی سال شروع ہونے کے وقت تو مبارکبادی پیش کرنے اور جشن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں نے کہا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور یہ لوگ ہمیں ان ساری چیزوں سے، ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 120 میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے یہ۔ اللہ فرما رہا ہے یہودی، عیسائی تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو، ان کے دین کی اتباع کر لو، ان کے مذہب کو مان لو، ان کے دین کو قبول کر لو۔ یعنی یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، اس وقت تک وہ خاموش نہیں رہیں گے، تم کو تمہارے دین سے وہ پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز خوش نہیں ہو سکتے، یہ چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے دین اور مذہب کی پیروی نہ کر لو، ان کے دین اور مذہب کو نہ مان لو، اس وقت تک یہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم کو ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ کا جو نازل کردہ دین ہے، جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، وہی اصل دین ہے، وہی اصل طریقہ ہے جو اللہ کو مقبول ہے، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقبول اور محبوب دین ہے تو وہ صرف واحد دین، دین اسلام ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، غیروں سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ملازمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ آفسوں میں ہم کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کاروبار ہے، ان کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین صاف طور پر فرما رہا ہے
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، اس بات کو جان لینے کے بعد یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بات کو جان لینے کے بعد کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس بات کو جان لینے کے بعد کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے ان کی پیروی کی اور ان کے طریقے کو قبول کر لیا تو آپ سمجھیے کہ آخرت میں ناکام ہو گئے، آخرت میں آپ کے لیے خسارہ اور نقصان ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آخرت میں آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا. آپ سوچئے، بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ذرا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، ہمارا دین ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں. ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات ہو، ان کے ساتھ ہم لین دین کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ان سے ہم دوستانہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. سب کچھ جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کے مذہبی شعائر میں، ان کی مذہبی عیدوں میں شریک ہونا، جو ان کے ہاں شعائر ہیں، جو ان کی شناخت ہے، ان کی پہچان ہے، جو ان کا دین اور ان کا طریقہ ہے، اس کو قبول کر لینا یہ غلط طریقہ ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لین دین کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، سب جائز ہے. لیکن جو ان کی عیدیں ہیں، ان کے مذہبی تیوہار ہیں، ان کا جو خاص طریقہ ہے، جو ان کی پہچان ہے، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میرے بزرگ اور دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کسی جماعت کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ لوگ تمہارے ایمان کے بعد تم کو کافر بنا دیں گے، تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے. دیکھیے کتنی بڑی سخت وعید ہے. اگر ہم ان کے مذہبی عیدوں میں شریک ہوں گے، ان کے تیوہاروں میں شریک ہوں گے، ان کے طریقے پر ہم چلیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور اللہ نے کہا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد تم کو یہ کافر بنا دیں گے، کفر کی طرف لوٹا دیں گے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ایمان کی دولت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے، ایمان کی دولت جو ہمیں اللہ کی توفیق سے ملی ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اور ایسے طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. ہر اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جس سے ہمارا ایمان، ہمارا دین ضائع ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت. اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے اس امت کے بارے میں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. آپ نے کہا کہ تم ضرور تم سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ، ہر چیز میں ان کے پیچھے تم جاؤ گے، ان کے طریقے کو فالو کرو گے، یہاں تک کہ ان کی تقلید میں، غیروں کی تقلید میں تم اتنے اندھے ہو جاؤ گے کہ اگر وہ کسی بجو کے، ایک قسم کا جانور ہے وہ
جس کا سوراخ بہت تاریک اور بڑا بدبودار ہوتا ہے، کہا کہ اگر وہ کسی بجو جانور کے سوراخ میں اگر داخل ہو جائے تو تم بھی ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں دیکھو گے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم، غیروں کی تقلید میں تم اتنے اندھے ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کن کے طریقے کو؟ کیا یہود و نصارہ کے طریقے پر یہ امت چلے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں پھر آخر پھر کون؟ فمن۔ معلوم کیا ہوا میرے بزرگوں اور دوستو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، ان کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اور یاد رکھیے ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کے طریقے کو اپناتا ہے، جس قوم کے انداز کو لیتا ہے، اقوال و افعال میں کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کافروں کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے، انہی میں ہمارا حشر ہوگا۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو ہمارا شمار انہی میں ہوگا۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو انگریزی تہذیب، مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر بہت پسند ہے۔ مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، اسلامی کلچر، اسلامی طریقہ، اسلامی تہذیب انہیں پسند نہیں۔ آج آپ دیکھیے ان کے لباس و پوشاک کو دیکھیے، ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کے سونے اور جاگنے کا طریقہ دیکھیے، ان کے کھانے پینے کے آداب دیکھیے، ان کے چلنے اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیے، ہر چیز میں غیروں کا طریقہ نظر آتا۔ ویسٹرن کلچر ہمیں پسند ہے اور اسلامی طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ہیئر اسٹائل دیکھیے، کیسی کیسی کٹنگ آ گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، جس کو حدیث میں قضا کہا گیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا۔ نافع سے پوچھا گیا کہ یہ قضا کیا ہے، تو کہا کہ سر کے بعض حصے کو مڈایا جائے اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جو ہیئر اسٹائل ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، سائیڈ کٹنگ، فلاں کٹنگ۔ اور بڑے نادان ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو باقاعدہ اسی کی تربیت دیتے ہیں۔ ماں باپ کی نگرانی میں بچے یہ سب کام کرتے ہیں، پھر آگے چل کر کے یہی ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے، میرے بچے بد اخلاق ہو گئے، میرے بچے میری بات نہیں سنتے، میرے بچے ایسے ہیں ویسے۔ جب تربیت کا زمانہ تھا، جب ان کو بنانے اور سنوارنے کا وقت تھا، جب ان کو سنبھالنے کا وقت تھا، ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کو پڑھایا نہیں، ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، ہم نے ان کو کوئی طریقہ نہیں سمجھایا۔ بعد میں جب وہ بچے ہم سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی زندگیوں سے چین و سکون ختم ہو چکا ہے۔ ان کے گھر میں بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، زمین ان کے گھر میں، دنیا کے خزانے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ماں باپ کو نیندیں نہیں آتی۔ ماں باپ بستروں پر چادر اوڑھ کر کے اپنے چہرے کو چھپا کر کے روتے ہیں۔ شکایت بھی کریں تو کس کے پاس کریں؟ بچہ ہمارا ہے، اپنے بچے کی نافرمانی اور بد اخلاقی سے پریشان ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی طریقہ سکھائیں، اسلامی ادب سکھائیں،
سب سے بہتر طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، سب سے بہترین ادب اسلام کا ادب ہے۔ اسلام ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے، کھانے پینے کا ادب، سونے جاگنے کا ادب، اٹھنے بیٹھنے کا ادب، چلنے پھرنے کا ادب، ہر چیز کے آداب اسلام ہمیں دیتا ہے۔ مشرکین نے مذاق سے کہا تھا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، اے سلمان فارسی تمہارے نبی تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت، پیشاب پیخانے کا آداب اور طریقہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا اجل ہاں کیوں نہیں، ہمارا دین وہ دین ہے جو ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ جو دین، جو اسلام ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے، آج ہمیں وہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دراصل آج ہم غیروں کے کلچر سے، ان کے طریقے سے بہت مرعوب ہو گئے۔ ہم ان کے کلچر کو اپنا کر کے عزت تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عزت اسلام میں ہے، اسلام کے آداب اور اصولوں پر عمل کرنے میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، جب ہم کافر تھے، مشرک تھے، تو دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت بخشی ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے یہ اسلام کے ذریعے عزت ملی ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے سے اگر ہم عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم غیروں کے طریقے کو اپنائیں نا، اسلام کا طریقہ ہر چیز میں تلاش کریں۔ ہمارا لباس، ہمارا پوشاک، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارے کھانے کا ادب، ہماری کٹنگ کا طریقہ، ہر چیز میں اسلام کا طریقہ ہم تلاش کریں۔ ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ ہم آخر میں اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچا لے، اس راستے پر ہم کو نہ چلا جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچا لے جس راستے پر چل کر کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یعنی ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس بات کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے بچا۔ ایک طرف نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، دوسری طرف ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی طریقہ ہمیں پسند ہونا چاہیے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کہیں بھی رہیں، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، پارک میں ہو، کہیں بھی رہیں، دکان میں ہے، مکان میں ہے، تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو مسلمان قائم رکھیں، اپنی تہذیب، اپنی شناخت، اپنا مقام کبھی بھی نہ کھوئیں۔ ہم مسلمان ہیں، کچھ لوگ کیا ہے، جیسا دیس ویسا بھیس، ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ہے تو ان کے حساب سے فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام پر باقی رہے، ہم اپنے ایمان اور اپنے دین پر باقی رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ 1 جنوری کی مناسبت سے ہیپی نیو ایئر کہنا، جشن منانا، مبارکبادی پیش کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔
اور ایک مسلمان کو اسلامی طریقہ پسند ہونا چاہیے، اسلامی طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور غیروں کے طریقے سے بچنا چاہیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انہی میں شامل کر دے گا۔ اگر ہمیں اسلامی طریقہ پسند ہے تو ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ دوسری چیز، یہ جو دن رات گزرتے ہیں، مہینے اور سال ختم ہوتے ہیں، اب تک کل تک ہم 2020 میں تھے، آج 2021 میں آ گئے۔ یہ مہینے اور سال کا ختم ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 40 پر 4 میں اللہ نے کہا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، نگاہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ اور بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو ایک سال ختم ہونے پر جشن مناتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں۔ آخر کس چیز کی مبارکبادی، کس چیز کا جشن، کس چیز پر خوشی کا اظہار ہم کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کی خوشی کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا؟ کیا اس بات پر ہم خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ ہم اپنی موت سے ایک سال اور قریب ہو گئے؟ کیا اس بات پر ہم جشن منا رہے ہیں کہ ہم اپنی خبر سے ایک سال اور قریب ہو گئے؟ اس میں جشن منانے اور خوشی منانے کا کیا تصور ہے میرے بزرگ اور دوستو؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو رہا ہے، ہم اپنی موت سے ایک سال اور قریب ہو رہے ہیں اور لوگ خوشی منا رہے ہیں اور مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس سے بڑی نادانی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری زندگی کا یہ سفر بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اپنی موت سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کے دن سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، حساب و کتاب کی گھڑی قریب ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہیں، اللہ کے دین سے اعراض کر رہے ہیں۔ جتنا تیزی کے ساتھ یہ سال گزر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے یتقارب الزمان، قیامت کے قریب وقت بڑی تیزی سے گزرے گا۔ آج آپ دیکھیے، غور کیجئے، ابھی ہم نے ماہ رمضان لاک ڈاؤن میں گزارا تھا، ابھی اس کا اثر، لاک ڈاؤن کا اثر بھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن 3 مہینہ باقی ہے اور رمضان شروع ہونے میں، پھر ہمارے سامنے ماہ رمضان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتقارب الزمان، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا، وقت بڑی تیز رفتاری سے گزرنے لگے گا۔ ایک سال گزر گیا، 2020 ختم ہو گیا، 2021 ہماری زندگی میں آ گیا، یہ بھی آیا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کا یہ سفر تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اپنی موت سے، آخرت سے، حساب و کتاب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو، ہم غور کریں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی، ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا توشہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اعذر اللہ الی امرئ، اعذر اللہ الی امرئ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے عذر کو ختم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی عطا کی اور وہ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ،
صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک بندے کو 60 سال کی زندگی ملی اور اس امت کی عمر ہی 60 سال 70 سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میرے امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. اس امت کی یہ عمر ہے. واقلهم من یجوز ذلک، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کو کراس کرنے والے ہیں، 60 سال کے اوپر زندگی پانے والے ہیں، 70 سال کے اوپر زندگی گزارنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 60 سال زندگی دی تو سمجھیے کہ اس کو اللہ کی عبادت کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت میں توشہ جمع کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی. اتنی عمر ہے کہ اس عمر میں آدمی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کر سکتا ہے. اب بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو چکی ہے. بندہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کر سکتا، اے اللہ اگر تو مجھے دنیا میں لمبی عمر دیتا تو میں تیری عبادت کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا تیری اور تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا. اللہ نے اس کو ایک لمبی عمر دی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جسے لمبی عمر ملی ہو اور لمبی عمر کے ساتھ اس کو اللہ نے اچھے کام کرنے کی توفیق دیا ہو. صرف لمبی عمر پانا یہ سعادت کی بات نہیں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. 60 سال زندگی گزارا، وہ آدمی 100 سال زندگی پایا، 100 سال 90 سال 70 سال عمر پانا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. خوبی اس میں ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے لمبی عمر بھی ملی اور اللہ کی عبادت کی توفیق بھی ملی. اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اچھے کام کیا، آخرت کے لیے کچھ نیکیاں جما لیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الناس، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو عمر تو لمبی ملی لیکن اس نے اپنی عمر کی قدر نہیں کی، اپنے عمر کو، اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دیا. آخرت کی اس کے دل میں فکر نہیں آئی. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ جو سال ختم ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی موت سے بالکل تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. زندگی کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے اس کی قدر کر لیں اور اس بقیہ زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اس سے فائدہ اٹھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کی قدر کر لو ان کے چھن جانے سے پہلے، ان سے محروم ہونے سے پہلے. 5 نعمتوں کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو ان سے محروم ہونے سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے. زندگی کی ایک ایک سانس تمہاری رب کی عبادت میں گزرنا چاہیے، اس کی قدر کر لو، فائدہ اٹھا لو اس سے موت آنے سے پہلے. دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرو، دوسروں کے جنازوں سے نصیحت پکڑو، دوسروں کے جنازوں میں شریک ہو کر کے نصیحت حاصل کرو. آج ہم دوسروں کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے. آج دوسروں کے جنازوں کو ہم اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ ہمارے جنازے کو اٹھائیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ ہمارے پیچھے ہمارے مرنے کے بعد روئیں گے، افسوس کریں گے. عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے. زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے. اللہ نے کچھ مال دیا ہے تو اس کی قدر کر لو غریبی آنے سے پہلے. جب تک آدمی کے پاس مال رہتا ہے تو مال کا نشہ نہیں ہونا چاہیے، مال کا غرور انسان کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے. مال آنے کے ساتھ اپنے ساتھ وہ فخر اور غرور لاتا ہے. مال آنے کے بعد اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. مال کی قدر کر لو غریبی آنے سے پہلے، ورنہ اللہ دینے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی اللہ ہے. سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا مالدار بھی تم کو بنا سکتا ہے اور سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا فقیر اور محتاج بھی تم کو بنا سکتا ہے. مال کی قدر کر لو، یہ مال تم سے چھین جانے سے پہلے. اور
وفراغک قبل شغلک، فرصت ہے، بہت زیادہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر نہیں ہیں، خالی وقت ہے، تو اس کی قدر کر لو مصروفیت بڑھ جانے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمذی کی حدیث میں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سے کوئی بھی انسان آگے نہیں جا سکتا ہے جب تک اس سے 5 سوالات کا جواب وہ نہ دے دے۔ ہر بندے کو 5 سوالوں کے جواب تیار رکھنا ہے۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب ہر انسان نہیں دے دے گا، رب کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہو۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کر کھڑ کر بات کرنا، آدمی 10 دن سے تیاری کرتا ہے، سپورٹ کے لیے اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو بلا لے جاتا ہے، MLA کے پاس جانا ہے، بات کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن کا مالک رب العالمین ہوگا، جو احکم الحاکمین ہوگا، جس کے سامنے بڑے بڑے پیغمبر زبان کھولنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اس وقت بڑے بڑے پیغمبر اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ آج کے دن مجھے بچا لے، مجھے سلامتی عطا فرما۔ ایسے وقت میں رب العالمین کے سامنے کھڑنا، وہ بھی تنہا کھڑے ہونا اور اللہ کے سوالوں کا جواب دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے بزرگوں۔ اس سوالوں کے جواب کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اللہ کیا سوال کرے گا؟ ان عمرہ فیما افنا، اے بندے تیری زندگی کہاں گزارا؟ مسجدوں میں تیرے اوقات گزرتے تھے، بازاروں میں گزرتے تھے، تیری زندگی کہاں گزری؟ زندگی کا پورا حساب پیش کر۔ اور دوسرا سوال تیری جوانی کے بارے میں ہوگا، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کو دیوانی بنایا، عیش اور مستی کیا، یا اللہ کی عبادت میں گزارا، کھیل تماشے میں گزارا؟ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے میرے نوجوانوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی قدر کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیتے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ جوانی یہ محنت کا وقت ہے، اچھے کاموں میں اس جوانی کو لگایا جائے۔ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے؟ کمانا بھی ہے حلال طریقے سے اور خرچ بھی کرنا ہے حلال راستے میں۔ اور 5واں سوال عمل کے بارے میں ہوگا، دین کی باتیں جو ہم جانتے تھے اس پر ہمارا عمل کتنا تھا؟ میرے بزرگوں دوستو، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ 1-2 باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب 1 سال ختم ہوتا ہے تو اس موقع پر ہم میں سے ہر شخص کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے دینی اعتبار سے۔ دیکھیے دنیا کی تجارتی کمپنیاں سال ان کا جب ختم ہوتا ہے تو اس کا پورا سال بھر کا بجٹ کا جائزہ لیتے ہیں، حساب کرتے ہیں، سال میں ہم کتنا کمائے، کتنا گوائے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ جائزہ لینے کے بعد اگر نقصان ہوا ہے تو آئندہ کے لیے پلان بناتے ہیں، آئندہ سال ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی تجارت کو اور زیادہ ترقی دینے کے لیے منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں، دنیا کی تیاری، اپنی تجارت کی تیاری۔ میرے بزرگ اور دوستو، 1 سال ختم ہو جاتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، وہ سال بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جائزہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ ہمیں 3 کام کرنا ہے، 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ جو سال گزر گیا ہے اس کا جائزہ لینا ہے، جو آئندہ سال آنے والا ہے اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے، منصوبے بنانا ہے، اور جو چل رہا ہے اس میں عمل کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا نام ہے 3 روزہ، 3 دن کا نام ہے۔ اما امس فقط ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه واما اليوم فلك فعمل فيه۔ کہا کہ دنیا 3 روزہ ہے، جو کل گزر گیا وہ گزر گیا، اب آنے والا نہیں ہے۔ کل جو آنے والا ہے وہ گارنٹی نہیں کہ تمہیں ملے گا وہ کل،
اس لیے کہ انسان کی ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں. کل جو گزر گیا وہ گزر گیا, آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آج کا دن یہ تیرا ہے, اب جو رننگ جو چل رہا ہے یہ دن تیرا ہے, فعمل فیہ, اس لیے تو آج کے دن سے فائدہ اٹھا لے. آج کے دن تجھ سے جتنا ہو سکتا ہے آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کر لے, عبادت کر لے, ورنہ کل تو گزر گیا, آنے والے کل کی گارنٹی نہیں. آج کے دن جو تجھے کرنا ہے کر لے, آج کا کام کل پر مت ٹال. آدمی کیا ہے, شیطان کے دھوکے میں آ کر کے ہمیشہ ٹالنے کا مزاج. کیا ہے, رمضان سے شروع کریں گے, نمازوں کی پابندی کرنا ہے, حلال و حرام کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, آدمی کو ٹالنے کا مزاج. رمضان بعد سے شروع کریں گے, اگلے جمعہ سے شروع کریں گے, اگلے مہینے سے شروع کریں گے. یہ ٹالنے ہی میں زندگی گزار دیتا ہے. موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے, اس وقت اللہ سے مہلت مانگتا ہے, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, اے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے, میں صدقہ اور خیرات کروں گا. اے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے, میں نیک انسان بننا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب تیرا وقت مقررہ آ گیا تو ایک لمحے کے لیے بھی اب اسے ٹالا نہیں جا سکتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, سب سے زیادہ مجھے افسوس, کسی چیز پر مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے اس دن ہوتا ہے جس دن سورج ڈوب جاتا ہے, دن ختم ہو جاتا ہے, اور اس دن میں میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا. پورا دن ختم ہو جاتا ہے اور میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا, اس دن مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں اور آخرت کی فکر کریں, اور غیروں کے طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اسلامی طریقہ اور اسلامی جو ادب ہے, اسلامی کلچر ہے, اس کو ہم اپنائیں. خاص طور پر نوجوان غیروں کے طریقے سے بچیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے بلاؤں سے, آفتوں سے, بیماریوں, پریشانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ تو جو بیمار ہونے شفائے عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ جب تو ہمیں خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.